اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں بھی متعارف کرائیں۔ چلیے اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، آج بات کرتے ہیں، پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ایل پی کا جو دھرنا جاری ہے فیض آباد کے مقام پر راولپنڈی میں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ فیض آباد راولپنڈی اسلام آباد کا سنگم ہے، اور جتنی ٹریفک ہے زیادہ تر راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان جو موو کرتی ہے، بلکہ مری سائڈ پہ بھی، اور جو لاہور سائڈ پہ بھی نکلتے ہیں یا پشاور سائڈ پہ بھی نکلتے ہیں وہ بھی فیض آباد سے ہی آگے جا کے نکلتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں جانے کے لیے اور راستہ بھی ہے، مگر مینلی فیض آباد کو ہی یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب آج دوسرا دن ہو گیا، یہ دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو عوام ہے راولپنڈی اسلام آباد کی، اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ناک میں دم کرنے کا مطلب ہے، یعنی آج صبح ایک گاڑی نے آنا تھا کچھ سامان لے کر اسلام آباد سے، اور صبح 9 بجے سے چلی ہوئی وہ گاڑی تقریباً 3 بجے پہنچی۔ مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے تنگی کا اس نے وہ تنگی فیس کی ہوگی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، یہ اصل میں دھرنا جو ہے یہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے جی بنایا ہوا ہے۔ ادھر بیٹھ کے فلسطین کیسے آزاد ہوگا، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر ہم کسی پبلک، جنرل پبلک سے بات کی، جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ ایک چینل جو ہمارا ہے یہ جنرل پبلک اوپینین ہے، اس سے ہم دن میں جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، پھر اس حوالے سے جو اکٹھا کرتے ہیں مواد، اس کو پھر اپنے حساب میں اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو دونوں طرح کے لوگوں سے میں نے بات کی اور دونوں طرح کے لوگوں کا ویوز بھی دے دیتا ہوں۔ یعنی ایک صاحب ہیں، ان سے بات کی تو وہ کچھ شاید ہماری ذہنیت کے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ او جی دیکھو جی پاگل ہے جی بیٹھے، یہ میں مطلب کہ جنرل جو پنجابی میں اسلام آباد کہتے کوئی یہ کوئی طریقہ کار ہے، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ادھر بیٹھ کے کون سا فلسطین آزاد کرنا ہے جی انہوں نے؟ جانا ہے فلسطین آزاد کرنے، جائیں فلسطین جا کے لڑائی کر لینا جی۔ ادھر بیٹھ کے اپنی پبلک کو پرابلم میں لانا اور وہ کرنا تو سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، اسی طرح اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے حامی تھے، بے شک وہ اپنے کام پہ آئے ہوئے تھے مگر حامی بھی تھے۔ تو نہیں جی، ہمیں تو گورنمنٹ اجازت دے تو ہم جہاد پہ چلے آئیں گے۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، میں کہ تمہارے والدین بزرگ ہیں؟ ہاں جی بزرگ ہیں۔ میں کہ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے والدین بزرگ ہیں تو آپ کا جہاد آپ کے گھر میں ان کی خدمت کرو۔ اور نہیں جی، یہ تو گورنمنٹ ہی ہماری ایسی ہے، یہ اٹھتے نہیں جی، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں کہ یہ تو گورنمنٹ یہ کیا کرے گی، اس میں سائی نہیں ہے، اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، نہ یہ پیسوں کی طرف طاقت ہے نہ کچھ، یہ تو جا کیا کریں گے۔ میں کہ جس میں وہ گھرا ہوا ہے مسلمانوں کے، فلسطین جو ہے، اسرائیل جو ہے، اس کے گرد سارے مسلمان ہیں، تو اس میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ گورنمنٹ کیا کرے گی اتنے دور بیٹھ کے؟ اور نہیں جی نہیں، انہوں نے اٹھنا چاہیے تھا جی، انہوں نے خلاف جنگ کرنی چاہیے تھی۔ اندازہ لگائیں، لوگوں کی سوچ دیکھیں ذرا، مطلب نہ سمجھی کی سوچ کی تو انتہا ہوئی پڑی ہے اس پاکستان میں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار، پبلک کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میں نے کل جس طرح آپ کو بتایا کہا تھا، کیونکہ ہم تو پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ اس کو میں پنجابی میں پنڈی اسلام آباد کی گچی کہتا ہوں، یعنی کہ گردن۔ ادھر سے کسی کو پکڑ لیں آپ تو پھر سجے کبھی نہیں ہو سکتا، پھر باڈی اس کی تڑف رہی ہوتی ہے، اور یہ بالکل گچی ہے۔ یہ آپ نہ پنڈی کا بندہ پنڈی میں، اسلام آباد کا بندہ اسلام آباد میں آگے پیچھے موو نہیں کر سکتے، اور جو راستے دوسرے چھوٹے ہیں پھر اس پہ ادھم مچا ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے جو کام آپ کا 15 منٹ میں ہونا ہے وہ 4 گھنٹے میں ہوگا۔ تو عجیب سی منطق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ایک اور، وہ بیچارے پی ٹی آئی والے، انہوں نے جلسے کے لیے جگہ مانگی تو ان کو جگہ دے دی پنڈی میں ترنول کے پاس، اللہ میاں کے پچھواڑے۔ تو ترنول جو ہے وہ بہت دور ہے، مطلب شہر سے، یہ فیض آباد سے خاص کر بہت دور ہے، وہ ترنول کے پاس دے دی۔ تو جو ان کو کوئی نہیں روکنے والا، ان کو اجازت بھی مل گئی۔ کیا ایکچولی ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ ایک جماعت ہے، چلیں ایک جماعت تو ہے نا، وہ کوئی اگر ادھر جلوس جلسہ کرتی، شاید سویرے کرتی، گھنٹہ کرتی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کرتی، کمال ہے یار۔ یہ 2 دن سے آپ کی گردن پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کے بندوں کو تو میں کہتا ہوں شہر کے درمیان قریب داخل ہی ہونے دینا چاہیے. عجیب لوگ ہیں، آزاد کرانے آئے ہیں فلسطین کو. تو عجیب، میں بہت عجیب سی منطق ہے جی ان لوگوں کی. تو مجھے تو نہیں سمجھ اس طرح کی باتوں کو تو ویسے بین کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسے کام کرنے کی. چلیں جی، ہم اب نیکسٹ اپنی خبر کی طرف چلتے ہیں. اچھا جناب، بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، قاتلانہ حملہ. اور وہ گولی جو ہے ان کے کان کے بالکل قریب سے گزری، بلکہ کان شاید تھوڑا زخمی بھی ہوا. تو اگر ذرا تھوڑا سا شاید اینگل ان کا چینج ہو گیا ہو یا موومنٹ آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ ان کا وہ ادھر سے گزری، نہیں تو یہ کن پٹی پہ لگنی تھی. اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کو شاید افسوس کر رہے ہوتے. تو بہرحال وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ میں بال بال بچ گئے ہیں جی. اس واقعے کو لے کر بہت سارے لوگ کچھ چہ مگوئیاں کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ اب مطلب پاکستانی سیاست کے ساتھ اس کو ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جو کچھ ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے. تو سو مچ سو کہ ایک تصویر بھی کسی نے شائع کر دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نیچے لکھا ہوا ہے کہ میری شلوار سے 6 گولیاں نکلی ہیں. تو وہ تصویر بھی ہم آپ کے ادھر شیئر کریں گے، آپ کو دکھائیں گے اس سیکشن کے بعد. اس کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ریئیکشن بھی بالکل اسی طرح کا ہی ہے جس طرح کا پاکستانی قوم نے دیا تھا عمران خان صاحب پہ جو وہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملے سے یقیناً ان کی جو ہے مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. جس طرح کہ ایک پہلو آ جاتا ہے لوگوں میں ہمدردی کا، تو اسی طرح بے شک وہ حملہ خود کروایا ہو یا واقعتاً حملہ ہوا ہو، تو وہ تو خیر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. مگر ہمارے پاکستان میں پی ٹی آئی والے تو وہ تو ناچ کر انہوں نے گھنگرو توڑ دیے کہ جی اس کی مقبولیت یہ بڑی ہے، تو جب آئے گا تو وہ عمران خان کو آزاد کروائے گا. اچھا جناب، ایک نیوز اور ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. خان صاحب کو 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں وہ لاہور کی جو عدالت ہے انہوں نے وہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جنہوں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے فیصلہ بھی دیا عمران خان صاحب کے خلاف، وہ انہوں نے اس کو عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں بھی گرفتار کر لیا ہے کہ خان صاحب کے پاس 12 رکنی ٹیم آئی تھی جس میں ایک ڈی ایس پی تھے اور 11 انسپکٹرز تھے. وہ عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے آئی تھی. ان سے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور شادمان تھانہ پر حملہ کیس کے حوالے سے تفتیش کے لیے یہ لوگ آئے تھے. اور 9 اور 10 مئی کے حوالے سے ان سے کافی سوال جواب کیے انہوں نے. آج کی تفتیش کا جو مرحلہ تھا وہ لاہور پولیس نے مکمل کر لیا اور واپس لاہور روانہ ہو گئی.